حيا قيوما سميعا بصيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ شکستہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ شکستہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بات جو خدا پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہوا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں سے کچل ڈالیں تو شاخ گل کی ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا۔ عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، مسلسل 3-4 جمعوں سے توحید باری تعالیٰ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے۔ آج پھر جمعۃ المبارک کے انتہائی مختصر وقت کے اندر اسی عنوان پہ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ رب کائنات مجھ نچیز گناہگار کو حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ پاک نے ہمیں 3 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ نمبر 1 کہ ہمیں انسان بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں گدھا بنا دیتے تو ہم سارا دن بوجھ بھی اٹھاتے، ڈنڈے بھی کھاتے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا، بھوک بھی سہتے، پیاس بھی سہتے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا احسان سمجھو، کرم سمجھو، ہمیں بڑی نعمت سب سے پہلی یہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے۔ دوسری نعمت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ہمیں یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے، عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ دوسری بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ ہمیں ایمان والی دولت نصیب فرمائی۔ ہم جو ہی پیدا ہوئے تو ہمارے دائیں کان کے اندر آذان دی گئی، ہمارے بائیں کان کے اندر اقامت کہی گئی، یعنی اللہ اللہ کا نام بلند کیا گیا۔ اور جب ہم چھوٹے تھے تو جب ماں لوری دیتی تھی یا بہن تو وہ یوں ہی کہتی تھی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ ایمان والی دولت نصیب فرمائی۔ کچھ بڑے ہوئے تو ہمارے باپ نے، ہمارے بھائی نے انگلی پکڑ کے ہمیں مسجد کا رستہ دکھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو بہرحال دوسری بڑی نعمت اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی کہ ہمیں ایمان والی دولت نصیب فرمائی۔ تیسری نعمت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ عطا کی ہے کہ ہمیں رحمت کائنات، امام کائنات، ساقی کوثر، شافی معشر، تاجدار مدینہ، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا ہوئے۔ تو وہ رب العالمین کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ہمیں اسی کے دروازے پہ جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے لینا چاہیے۔ ہم ایک ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو دماغ ہے، جو اللہ نے دیا ہے ہم کو، یہ 1 سیکنڈ کے اندر 1,00,000 شکایت سنتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر 1,00,000 شکایت سنتا ہے، اور پھر سننے کے بعد اس پہ عمل درآمد بھی کرتا ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں پاگل بنا دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ سوچنے کی بات ہے کہ 1 سیکنڈ ہو گیا، اتنی دیر کے اندر دماغ نے 1,00,000 شکایت کو سن بھی لیا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی کیا ہے کہ کیا کرنا ہے میں نے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے گلے کے اندر ایک بال ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز پیتے ہیں تو وہ اوپر کی جانب اٹھتا ہے۔ کھانا جب پیٹ میں چلا جاتا ہے یا پانی کا گھونٹ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اوپر سے وہ بند ہو جاتا ہے، واپس نہیں آنے دیتا۔ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تو لکھا ہے کہ اس کا یہ گلے والا جو بال تھا وہ خراب ہو گیا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری اس سے ملاقات ہوئی، ہم تقریباً 3-4 گھنٹے اکٹھے رہے۔ وہ بیچارہ کھانا کھانے کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا آپ لیٹتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا شیخ صاحب تقریباً مجھے 10 سے 12 سال ہو گئے کہ میں نے میٹھی نیند نہیں سو کے دیکھا،
میں لیٹ نہیں سکتا کہ جب لیٹتا ہوں تو پیٹ کا کھانا اور پانی بہر آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم ایک ایک نعمت پہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے لینا چاہیے۔ تو آج میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اسی رب کا پتہ بتاتی ہے، اسی رب کا پتہ بتاتی ہے، رستہ دکھلاتی ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو یاد کرو، ذکر کو یاد کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ کون سا نبی ہے، وہ کیسا نبی ہے؟ وہ ابراہیم جس کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست کہا گیا ہے، انہوں نے اللہ کا پتہ کیسے بتایا ہے، رستہ کیسے دکھلایا ہے، اس کے پاس آنا کیسے ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ اور پھر میں نے بارہا عرض کیا کہ سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں مگر شرک معاف نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود نے ایک خواب دیکھا، اس نے ایک ستارے کو دیکھا جس نے سورج اور چاند کی روشنی کو مدھم کر دیا۔ گھبرا کر کے اٹھا، پریشان ہو کر کے نجومیوں کو اکٹھا کیا، پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تیری بادشاہی کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا، تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ تو نہیں رہے گا۔ تو نمرود نے جو پہلا آرڈر حکم کیا وہ یہ کیا کہ سارے مرد شہر سے نکل کر میدان میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، اور عورتیں ساری کی ساری وہ شہر کے اندر رہیں۔ یعنی جو شادی شدہ ہیں وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی نہیں ہوگی۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، مختلف نام ہیں تاریخ کے اندر، طارق بھی کہا گیا، طارق بھی کہا گیا، ایک دو نام اور بھی ہیں، لیکن قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ آزر ہے، تو ہم اسی کو لیتے ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو جو آزر تھا یہ خود بتوں کو بنایا کرتا تھا، اور عجیب زمانہ تھا کہ امیر کا خدا اور ہے، غریب کا خدا اور ہے، پانی کا خدا اور ہے، بیٹا دینے کا خدا اور ہے، پریشانیاں دور کرنے والا خدا اور ہے۔ عجیب ذہنیت تھی ان لوگوں کی۔ تو آزر جو ہے وہ خود بتوں کو تراشا کرتا تھا، بت بنایا کرتا تھا، بتوں کو فروخت کیا کرتا تھا، یہ بادشاہ کے انتہائی قریب تھا۔ تو اسی دوران نمرود بادشاہ نے جو ہے آزر کو شہر کے اندر کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب کام کے لیے بھیجا، آزر آیا تو با اعتماد تھا، اعتبار والا ساتھی تھا نمرود کا، تو اس نے گھر کے اندر چکر لگایا۔ جب گھر میں گیا، بیوی کے پاس بیٹھا تو ہم بستر ہوئے، واپس گیا، چند دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جب معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں، وقت گزرتا چلا گیا، وہ ایک غار میں چلی گئیں، پیدائش ہوئی۔ 7 دن کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ دیکھنے کے لیے گئی کہ بیٹے کے کیا حالت ہے۔ تو تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے منہ کے اندر دونوں انگوٹھے تھے، جب والدہ نے منہ سے نکالا تو دائیں انگوٹھے سے
دودھ جاری تھا اور بائیں سے شہد جاری تھا۔ اللہ رب العالمین نے انگوٹھوں سے شہد اور دودھ جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ ہفتے کا جو ٹائم گزرتا ہے وہ مہینے میں سال، یعنی چند ہی سالوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے، جوانی کو پہنچ گئے۔ اب والدہ لے کر کے جب گھر آنے لگی، ایک روایت تو یہ ہے نا کہ مردوں کو جنگل میں بھیج دیا اور جو ہے عورتوں کو شہر میں رکھا۔ ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ نمرود نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کے آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ایک ہاتھ میں چراغ لے کر نمرود بادشاہ کی حفاظت کیا کرتا تھا، اس لیے کہ اعتماد والا ساتھی تھا۔ بادشاہ سویا، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کو ملنے کے لیے گئی اس کمرے اور دفتر کے اندر جہاں آزر حفاظت کے لیے کھڑا تھا۔ تو وہاں بادشاہ سویا ہوا تھا، خواہش پیدا ہوئی، میاں بیوی تھے، ہم بستر ہو گئے، اور اسی رات ہی اللہ پاک نے حمل ٹھہرا دیا، امید سے ہو گئی۔ تو اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تو بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہوں، تو کہتا ہے کہ میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر میں اسی کمرے کے اندر اسی نطفے سے اس بچے کو پیدا نہ کروں تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے۔ ایک دن اماں سے کہنے لگے، اماں تیرا خدا کون ہے؟ اماں تیرا خدا کون ہے، رب کون ہے؟ اماں کہنے لگی تیرا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا ایسے سوالات نہیں کیے جاتے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے والد گھر میں آئے، ماں نے ساری باتیں کہیں، کہنے کے بعد آزر کہنے لگا اچھا آئندہ کے بعد تو نے ایسا کرنا ہے، یہ بت لے کے جاؤ اور فروخت کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو لیتے، گھسیٹتے گلیوں میں اور آواز لگاتے، لوگوں میرے پاس خدا ہیں جو نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں ہے، جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو۔ پھر دریا پہ تشریف لے جاتے اور پانی کی طرف کر کے کہتے پانی پی لو، سارا دن ہو گیا پیاسے ہو۔ جب وہ نہ پیتے تو ان کو ڈبکیاں لگاتے اور شام کو آ جاتے۔ باپ کہتا کتنے بکے؟ کہتے کہ بڑی آواز لگائی ہے مگر کسی نے خریدا ہی نہیں۔ تو دوستو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا ابراہیم نو یاد کرو، قرآن دے اندر تذکرہ کہ ابراہیم نو سونیا یاد کر۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ربا ابراہیم انہاں دے تذکرے، انہاں دے کسیاں نو میں محمد یاد کیوں کراں؟ تو پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ سونیا اج تیرا روڑا چاچا نال ہے، مخالفت چاچا نے کیتی ہے، تیرے دین نو روکن واسطے ابو لہب، ابو جہل، حمزہ عباس میدان دے اندر آئے، تیرا روڑا چاچا نال ہے، تیرے بابے ابراہیم دا روڑا تا سکے باپ نال ہا۔ ابراہیم علیہ السلام دی نسل وچ حضور پیدا ہوئے، اوہی نسل چلی ہے۔ تَوَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا سونے ابراہیم دا تذکرہ تے ذکر یاد کر، پریشان نہ ہو، تیرا روڑا تا چاچا نال پیا ہے نا، تے ابراہیم دا تا باپ نال پی گیا ہا، او تہاڈے ہن، تہاڈے باپ لگدے ہن، تہاڈے بابے ہن، تو انہاں دے تذکرے نو یاد کر کے انہاں نو تکلیفاں کیویں ویکھنیاں پیاں، کیویں وطن چھڑنا پیا، کیویں ہجرت کرنی پئی۔ سونیا ہو سکدا ہے تانوں بھی ہجرت کرنی پوے، وطن چھڑنا پوے۔ تو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا ابراہیم دے
ذکر نو یاد کرو. کیویں یاد کریے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جسے سوال کیتے، سوال کرن تو بعد باپ کے سامنے جس لئے حاضر ہو گئے نا، مکان دے وچ کھڑے ہو گئے، تو قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال لی ابیہ، یعنی اپنے باپ نو آکھا، اذ قال لی ابیہ یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان کندی عبادت پہ کر دے ہو، لما تعبدو کنو پکار دے پہ ہو، ما لا یسمعو جڑے سن دے کوئی نہیں، ولا یبصرو جڑے ویکھ دے کوئی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا. اے ابا جان جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں نے، اے انہاں دی عبادت کیوں پہ کر دے ہو؟ ما لا یسمعو، ما لا یسمعو پنجابی دے اندر جڑے بوڑے ہن، ولا یبصرو جڑے انے ہن، جڑے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں ہے. میاں رب او نہیں ہوندا جڑا نیڑو سن لوے تے دورو نہ سنے، نہیں نہیں، رب اونوں کہندے نے جڑا ہولی بولے مڑ بھی سن لوے، جڑا اچھی بولے او مڑ بھی سن لوے. نا نا، رب اونوں کہندے نے تیرے لب حالی ہلے نہیں نے، رب اونوں بھی سن لیندا ہے. نہیں نہیں، رب اونوں کہندے نے تیرے دل دے اندر خیال علی آیا نہیں، بڑی دور ہے، رب اونوں بھی جاندا ہے. تے ابراہیم کہندے نے مالا یسمعو، اے ابا جان کنہ دی عبادت پہ کر دے ہو جڑے سن دے کوئی نہیں، جڑے ویندے کوئی نہیں. میں قربان قرآن دی عظمت تو بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. مالا یسمعو یسمعو یبصرو. اے عالم جان دن کہ مضارع دا صیغہ ہے، یسمعو مضارع دا، اور مضارع دا ترجمہ ہوندا ہے دو زمانیاں نال، حال تے استقبال. یعنی جڑا موجودہ زمانہ جی میں آواں بیٹھا ہے، اے زمانہ مضارع وچ پایا جاندا ہے تے آون والا جڑا زمانہ ہے او پایا جاندا ہے دو. تو قرآن نے کنا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ مالا یسمعو، اے سن دے بھی نہیں تے ایندا سنن گے بھی نہیں، آون والے زمانے وچ بھی سن، اے ویکھ دے بھی نہیں نے تے نہ قیامت تک وینا بھی کوئی نہیں ہے. اے سن دے بھی نہیں تے سننا بھی نہ کوئی نہیں ہے. تے ابراہیم علیہ السلام باپ دے نالے تکرار پہ کر دینے کہ ابا جان انہاں دی عبادت نہ کرو، اے لوگ تانوں گمراہ کر دے پینے، اے شیطان دی عبادت کروانا چاہندے نے. حضرت ابراہیم کہندے نے ابا جان انہاں دی عبادت کر دے پے ہو جڑے سن دے نہیں، انہاں دینا کی ہے تے جڑے ویندے نہیں انہاں کھانا کی ہے. جڑا سندا نہیں انہیں دینا نہیں، جڑا ویندا نہیں انہیں کھانا کوئی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے ساریاں چیزاں بڑیاں ادب نہ رکھیاں دلیل دے نال کہ ابا جان یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان دی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ اللہ دا بھی دشمن ہے تے تانوں بھی بنا دے سی. تے یا ابتی انی اخاف ان یمسکا، ابا جان مینوں بڑا خوف تے ڈر پیا لگدا ہے کہ تواڈے تے اللہ دا عذاب نہ آ جاوے. اور فرمایا یا ابتی انی قد جانی من العلم، ابا جان میں تواڈے نال علم نال گل کردا پیاں دلیل نال. جی میں بندے آندے او تو آدھے مولوی مگر لگ گئی ہیں، تو آدھے یہ آدھے مولوی دی مان لیا، آدھے مولوی اور بھی اور گوانڈی مگر لگے کسی جیل دے مگر لگ جاوے. من العلم، علم والے نے گل دسنی ہے تے علم والے دے مگر
لگنا پہندا ہے نا، یا ابتی قرآن آدھے یا ابتی انی قد جانی من العلم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مینوں علم دیتا ہے تے ابا جان تسی من جاؤ۔ برن ساریاں گلاں کرن تو بعد باپ نے ایک کوئی جملہ بولا، قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے خداوند برا بھلا کہنا ہے، ان الہتی یا ابراہیم ایندہ نہ آکھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جڑا قرآن دا لفظ ہے نا کہ قال سلام علیک، اچھا ابا جان سلام ہوئے تو یہ سلامتی اور سلام دو قسم دا ہوندا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے نا، ایک سلامت ہے کہ جڑا آپ ادب تے احترام تے اخلاق نال پیار محبت نال لے تے اٹھنے ہیں کہ اچھا یار پھر ملیں گے، تے ایک آپ جاندی واری کہنا چنگا السلام علیکم، ان دا مطلب ہوندا ہے کہ ہن دوبارہ میں تیرے کول نہیں آنا واپس مڑتے، میں تینوں بڑا سمجھایا ہے تو میرے آنکھیں نہیں لگے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جدو سارا سمجھایا باپ نو دلائل دے نال، جدو باپ نہ منا تو انہوں نے فرمایا قال سلام علیک، کہ ابا جان پھر آخری میرا بھی سلام ہن قبول کرو۔ تو بہرحال اج دی تقریر دا عنوان موضوع یہی ہے کہ میاں اوہی خالق ہے، اوہی مالک ہے، اوہی رازق ہے، اوہی سنن والا ہے، اوہی دیون والا ہے۔ ہولی بولیے، اچا بولیے، جس وقت بھی مشکل دے اندر ادے رب نو آپا پکارا ہے، اپنے رب نے آپا نو لاوارس نہیں چھڈیا۔ تو انشاءاللہ رہی زندگی اگلے جمعے اس تو اگے انشاءاللہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کیویں فرمائی، پھر انہوں دکھ تکلیفاں کیڑیاں اس لئی سمنیاں پئیاں۔ اللہ تعالیٰ بھائی سانو سارے نیک گلاں تے عمل کرن دی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔